मसीह यस्सु नासरी में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर खुरम और आज ये मंथ रोज़ों का है और मैंने मुनासिब जाना कि जौन सा रोज़ों का टॉपिक जो है वो चुना जाए और इसको जौन सा ना एक सीरीज़ में बयान किया जाए और एक जौन सा हम एपिसोड कर रहे हैं तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने ज़िंदगी दी है और हम खुदा के कलाम को सबके दरमियान सब तक पहुंचाने के लिए हमने खुदावंद के कलाम को तरजीह देनी है। फर्स्ट प्योरिटी, पहला दर्जा हमने खुदावंद यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। उसी के ज़रिए से खुदा बाप को। तो आज जो टॉपिक है वो रोज़ा है। रोज़ा के जो मैंने टॉपिक लिया है वो है यूएल की किताब है और उसका पहला बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, यानी कि पाक करो और मखसूस करो। रोज़ा के लिए एक दिन, तो उसके आगे लिखा एक उसके लिए और इसके अलावा मुकद्दस महफल फराहम करो, यानी कि ईमानदारों की जमायत, रास्तबाजों की जमायत, वो है महफल। ठीक है। तो अब रोज़ा के क्या मायने हैं? असल में रोज़ा के क्या मायने हैं? रो और ज़ै, असल में ये फ़ारसी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ उर्दू में आया है, उर्दू ज़ुबान में आया है। और रो के माने किसी की जानब रुख करना, किसी की तरफ जानब, और ज़ै यानी कि दुख, गम और गिरिया जारी की जानब रुख। और ये अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो मैं कहूँगा कि हम अपने खुदावंद की तरफ रुख करते हैं इसका। तो जब हम खुदावंद के लिए जो सा ये रोज़े की इबादत में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो पुराने अहदनामा में हमें रोज़े का जो सा ना वो जगह जगह मिलता है। नबियों ने रोज़े रखे हैं, मुख्तलिफ नबियों ने रोज़े रखे हैं। तो आज मैं जिस का जिक्र करूँगा वो है यूना नबी। तो यूना नबी को अगर हम जो सा वो उसकी वर्ष नंबर पहली आयत से और उसके 3 बाप में से मैंने इसको लिया है। खुदावंद का कलाम दूसरी दफ़ा जो सा वो यूना पर नाज़िल होता है। पहले कलाम नाज़िल हुआ लेकिन उसने खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ दूसरी जगह पर जाना चाहा, लेकिन ये दूसरी दफ़ा खुदा का कलाम नाज़िल होता है और इसमें खुदावंद कहता है कि जा उस बड़े शहर नैनवा में मुनादी कर। ये नैनवा एक छोटा शहर नहीं था, ये एक बड़ा शहर था। तो ये उसकी मुसाफत 3 रोज़ की मुसाफत थी, यानी कि मुसाफत फासले को कहते हैं। मुसाफत 3 रोज़ की, और वो सिर्फ एक रोज़ वहाँ पर चलता है। और उसने मुनादी की है, और मुनादी जब वो करता है तो उसने कहा 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। 40 रोज़ के बाद नैनवा, ये टाइम दिया गया था 40 दिन का। तो जब लोगों ने खुदा के बंदे का ये कलाम सुना जो खुदा की तरफ से था, तो वो ईमान ले आए और रोज़ा की मुनादी की। यहाँ तक कि अदना वो आला जितने थे, हसाब हसीयत और छोटे थे, गरीब थे, गुरबा थे, सब ने टाट ओढ़ा और राख में बैठ गए। अब ये पुराने अहदनामा में इससे क्या मुराद है? टाट ओढ़ना और राख में बैठना, असल में ये गम, दुख और तौबा की तरफ ये निशान था। अलामती निशान इसको कहते हैं, अलामती निशान था ये। तो फिर जब बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह अपने तख्त से उतर आता है और उसने भी टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान कर दिया गया कि इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान थे, चलो इंसान तो रोज़ा रखनगे, लेकिन अंदे तो अलावा जेडे जानवर भी ने वो भी रोज़ा रखनगे, ना कुछ चखनगे, ना खानगे ते ना पीनगे। ठीक है। तो सब ने रोज़ा रखा और जब सब हलीम
اور انہوں نے خداوند کے کلام پر عمل کیا، حکم مانا روزہ کی منادی کے ساتھ، تو خداوند کا قہر شدید ٹل گیا، خداوند کا قہر ٹل گیا، خداوند غصہ میں جو تھا وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور خداوند نے ان پر رحم کیا۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روشوں سے، بری عادتوں سے باز آئے، تو اس عذاب سے جو اس نے خدا نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی اہمیت ہے، روزے کی ویلیو ہے، روزے کا مقصد ہے۔ روزے کوئی فرضی روزے نہیں ہیں ہمارے، ہم روزہ جب مرضی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے۔ جب مرضی ہم خدا کو یاد کر سکتے ہیں، خدا ہر جگہ ہر ٹائم آپ کی بات سننے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایمان کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اور خدا کے حکموں کو مانتے ہوئے اگر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نینوا کا ایک بڑا شہر تھا، تو خداوند اسے برباد کرنے کو تھا، لیکن جب انہوں نے روزہ رکھ کے حلیمی اختیار کی، اپنی بری روشوں سے باز آئے، ظلم سے باز آئے، تو خداوند نے وہ سب کچھ جو ان پر ہونے کو تھا، خداوند باز آیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہم ملکہ آستر کی اگر بات کریں تو اس نے بھی پوری یہودی قوم کے لیے روزہ رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا۔ یہ روزے کی ویلیو، اہمیت اور مقصد ہے۔ اور دیکھیں کہ ملکہ آستر اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا اور پوری یہودی قوم نے روزہ رکھا، اور روزے کی حالت میں وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ یہودی قوم کے لیے ایک برا کام ہونے کو تھا، تو کیا ہوا؟ خداوند نے سنی، اور جس بندے نے سب کچھ کرنے کو، یہاں تک کہ اس نے 10,000 چاندی کے توڑے بادشاہ کے لیے، اس نے کہا تھا کہ میں دوں گا، اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اس کو اتار کر کے مہر کے لیے دے دی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ یہ ختم ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ روزے کے ساتھ انہوں نے خداوند کی تعظیم کی، عبادت کی، خدا کو یاد رکھا، تو پھر خداوند نے ان کو یاد کیا، اور وہ سب کچھ جو حمان ان کے ساتھ کرنے کو تھا وہ اس کے ساتھ ہوا، اور بڑی خوشی ہوئی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح کا روزہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں۔ ہم یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 5 آیت کو مطالعہ کریں تو وہاں لکھا کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے۔ اب خداوند کو کون سا روزہ پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ اب خدا کون سا روزہ چاہتا ہے ہم سے؟ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ خداوند ہم سے ایسا روزہ چاہتا ہے، اور اگر ہم اسے اوپر والی آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو۔ ہمارے اندر تو یہی باتیں ہوتی ہیں، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ عالم بالا کہاں ہے؟ عالم بالا سب آسمانوں سے اوپر کی بات ہے، جہاں پر خدا کا تخت ہے اور خدا کی حضوری رہتی ہے اور روشنی اور نور ہوتا ہے، اور خدا باپ کا اکلوتا بیٹا خدا باپ کی دینی طرف ہے جسے آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا۔ تو جہاں پر کرنتھیوں میں ذکر ہے وہ تیسرے آسمان کا ذکر ہے، اور وہ فردوس ہے، اور عالم بالا اس سے بھی اوپر ہے سب آسمانوں سے، ٹھیک ہے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں جس روزہ کے لیے متی کی انجیل میں
وہ کہا گیا ہے، تو وہ میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے کہ تم نے اس طرح کا روزہ رکھتا ہے۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ ہم نے اپنی صورت، اپنے چہرے پر اداسی نہیں لے کر آنی اور اپنا منہ نہیں بگاڑنا تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ اپنے خداوند نے ہمیں یہ کرائٹیریا بتایا ہے، تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں، جو تو خداوند کو نہیں دیکھ رہا لیکن خداوند تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے روزہ دار جانے صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، جو یونا کا حوالہ دیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے وہ الفاظ کہے کہ اس فقیوں اور فریسیوں نے نشان طلب کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس زمانے کے گناہگار برے لوگ اور زناکار لوگ جو ہے وہ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن یونا کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا، کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 رات دن رہا، اسی طرح ابن آدم قبر میں زمین کے اندر 3 رات دن رہے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا ہے کہ روزہ کی اہمیت اور مقصد کس طرح، اور کس طرح ہم نے روزہ رکھ کے خداوند کو خوش کرنا ہے، خداوند کی بات ماننی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت ملی ہوگی، اور آگے ہم اسی سیریز کو چلائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔